بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب مولا حسین کی شہادت۔ شیخ مفید نے روایت کی ہے کہ جب حر ابن یزید ریاحی نے دیکھا نوبت جنگ و جدال پہ پہنچی، اس وقت عمر صاحب کے پاس آ کر کہا، تو حسین سے لڑے گا؟ اس نے کہا، اس طرح لڑوں گا کہ سروں اور ہاتھوں کا انبار لگ جائے گا۔ حر نے کہا، آیا تم حسین سے دستبردار نہ ہوگے؟ عمر نے کہا، اگر میرا اختیار ہوتا تو میں دستبردار ہو جاتا، لیکن کیا کروں، تیرا امیر راضی نہیں ہوتا۔ اس وقت حر سب سے الگ جا کر کھڑے ہوئے۔ ایک شخص قوم حر سے قرہ ابن قیس ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ حر نے کہا، اے قرہ، تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ حر نے کہا، کیوں نہیں؟ قرہ نے کہا، قسم بخدا میں نے گمان کیا حر چاہتا ہے لشکر سے جدا ہو اور معرکہ قتال میں شریک نہ ہو اور میرے سامنے فرار کرنا نہیں چاہتا۔ جب یہ گمان مجھے ہوا، میں نے کہا، ابھی گھوڑے کو پانی نہیں پلایا، اسی وقت جا کر پانی پلاؤں گا۔ حر اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جا کھڑا ہوا۔ قرہ کہتا ہے، میں نے گمان کیا حر بھی اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جاتا ہے۔ قسم بخدا اگر میں جانتا خدمت حضرت امام حسین میں جاتا ہے، میں بھی اس کی رفاقت میں چلا جاتا۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ حر لشکر حسین کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت مہاجر ابن اوس قریب حر گیا، کہا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ حسین سے لڑنے جاتا ہے؟ حر نے کچھ جواب نہ دیا اور اس کا بدن کانپنے لگا۔ مہاجر نے کہا، اے حر، یہ حالت جو تجھے اس وقت عارض ہے، قسم بخدا میں نے ایسی حالت تیری کبھی نہیں دیکھی۔ میں تو تجھے اہل کوفہ میں سب سے زیادہ شجاع جانتا تھا۔ یہ کیا حالت ہے جو مشاہدہ کرتا ہوں؟ حر نے کہا، جیسا تو نے گمان کیا ایسا نہیں ہے۔ قسم خدا کی میں اپنے نفس کو بہشت و جہنم کے درمیان معلق پاتا ہوں، لیکن قسم بخدا میں بہشت پر کسی چیز کو اختیار نہیں کروں گا، اگرچہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دے۔ اس وقت حر نے مردانہ وار گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ تھوڑی دیر میں گھوڑا اڑتا ہوا امام کے سامنے پہنچ گیا اور عرض کیا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر فدا ہوں، میں نے مراجعت سے آپ کو منع کیا اور اس مقام پر لے آیا۔ قسم بخدا میں نہ جانتا تھا کہ یہ روح سیاہ آپ سے اس طرح پیش آئیں گے، ورنہ ہرگز اس امر کا مرتکب نہ ہوتا۔ اب میں اپنے افعال بد سے توبہ کرتا ہوں، آیا توبہ میری مقبول ہے؟ حضرت نے فرمایا، اگر تو توبہ کرے تو حق تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا، اے حر، گھوڑے سے اتر کر آرام کر۔ حر نے عرض کی، ابن رسول اللہ، آپ کی نصرت میں گھوڑے پر سوار ہونا پیادہ ہونے سے بہتر ہے۔ پہلے سوار ہو کر ان کافروں سے لڑتا ہوں، جب اشقیاء میرے گھوڑے کو پے کر دیں گے اس وقت پیادہ ان سے لڑوں گا یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا، اے حر، خدا تجھ پر رحمت کرے، جو تیرا جی چاہے کر۔ جب حر نے اجازت پائی، لشکر مخالف کے سامنے آ کر پکارا، اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں گرفتار ہوں۔ تم نے اس پیشوا اور بزرگ کو جھوٹے وعدے دے کر بلایا اور اقرار نصرت و اعانت کی۔ اب جس وقت وہ یہاں تشریف لائے، تم نے ان پر تلوار کھینچی، ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ہر طرف سے ان کو گھیر لیا اور جانے کی راہیں بند کر دی۔ یہ بھی منظور نہیں کرتے کہ اپنے وطن مراجعت فرمائیں۔ قیدیوں کے مانند ان کو گرفتار کیا ہے کہ اپنے نفع اور زر پر قادر نہیں رہے۔ یہ آب فرات جو تمہارے سامنے لہریں مارتا ہے، یہود و نصارہ اور مجوس تک اس سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں اور سنگ و خوک اس سے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن رسول زادہ اور اس کے اطفال ثنا اور اہل بیت اطہار شدت تشنگی سے تڑپ رہے ہیں۔ اب نوبت ہلاکت کو پہنچ گئی ہے۔ کیا برا سلوک کیا تم نے اپنے پیغمبر کی ذریت سے، خدا تمہیں تشنگی روز قیامت سے نجات نہ دے۔ حر کی اس تقریر کا بھی ان سنگ دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کا جواب بھی انہوں نے تیروں سے دیا اور اپنے تیروں کا نشانہ کیا۔ حر حضرت امام حسین کی خدمت میں پھر آئے۔ عمر سعد لین نے آواز دی، اے درید، علم لشکر میرے پاس لا۔ جب ملعون علم ضلالت اس کے پاس لایا، اس نے ایک تیر چلائے کمان میں رکھ کر لشکر امام انام کی طرف پھینکا اور کہا، گواہ رہو کہ پہلے جس شخص نے ان کی طرف تیر پھینکا وہ میں ہوں۔ محمد بن ابی طالب نے لکھا ہے،
اس وقت ان سب کافروں نے اپنے چلوں میں تیر لگا کر لشکر امام کی طرف رہا کیے۔ اس حملے کا اثر یہ تھا کہ کوئی شخص اصحاب حضرت سے باقی نہ رہا جو مجروح نہ ہوا ہو، اور ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ اس حملے میں 50 اصحاب درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اس وقت حضرت نے اصحاب سے فرمایا، اٹھو، خدا تم پر رحمت کرے، سامان سفر آخرت مہیا کرو، کیونکہ یہ تیر پیام مرگ ہیں۔ بس اصحاب سرگرم جہاد ہوئے، یہاں تک کہ اکثر بزرگوں نے اپنی جان فرزند رسول پر نثار کی۔ اس وقت حضرت امام حسین نے اپنا ہاتھ ریش مبارک پر پھیر کر فرمایا، شدید ہوا غضب خدا یہود پر جس وقت انہوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، اور شدید ہوا غضب خدا نصارہ پر جس وقت انہوں نے پروردگار عالم کو تیسرا خدا قرار دیا، اور شدید غضب خدا کا ہوا مجوس پر جس وقت انہوں نے سوا خدا کے چاند سورج کی پرستش کی، اور شدید ہوگا غضب خدا امت جفاکار پر جبکہ یہ لوگ جمع ہوئے ہیں قتل فرزند رسول پر۔ قسم بخدا جس امر کی یہ طالب ہیں نہ کروں گا یہاں تک کہ اپنے پروردگار سے برش پرخوں ملاقات نہ کروں۔ جب لشکر امام حسین سے اکثر اصحاب پہلے حملے میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اس وقت حر حضرت امام حسین کی خدمت میں آئے، عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، چونکہ میں سب سے پہلے آپ کے روکنے کو آیا تھا، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میدان جہاد میں آپ کے سامنے سب سے پہلے مارا جاؤں، تاکہ میں پہلا وہ شخص ہوں جو روز قیامت سب سے پہلے آپ کے جد بزرگوار سے مصافحہ کرے۔ جب حر نے اجازت پائی، معرکہ قتال میں آ کر چند مصرے رجز میں اس طرح سے پڑھے، اے اہل کوفہ و شام، آگاہ ہو کہ میں حر ابن یزید ریاحی ہوں، مہمانوں کا ملجاوا ماوا ہوں، اپنی تلوار سے تمہارے سر جدا کروں گا اور حمایت کروں گا فرزند رسول کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب حر حضرت امام حسین کی خدمت میں آیا، اس وقت یزید ابن ابو سفیان تمیمی ملعون نے از روئے تکبر نخوت کہا، اگر حر سے میری مڑ بھیڑ ہو تو میں اپنا نیزہ اس کے سینے سے پار کروں۔ جس وقت حر میدان کارزار میں آ کر سرگرم قتال ہوئے اور ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، اس وقت حسین ابن نمیر نے اس سے کہا، اے یزید ریاحی کے بیٹے یعنی حر، امید تیری بر آئی۔ اتنے میں حر میدان جنگ میں آ گئے، فوراً ہی ملعون حر دلاور کے سامنے آ کر لڑنے لگا۔ ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ حر نے اس روح سیاہ کو اپنی تیغ آتش باز کا تامہ کیا، اور پھر حر اسی طرح شجاعانہ مارکہ نبرد کو تہ تیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ 40 سوار اور پیادوں کو واصل جہنم کیا۔ ابھی حر مشغول جہاد تھے کہ اشقیاء نے ان کے گھوڑے کو پے کیا۔ اس وقت پیادہ پا حر جنگ میں مصروف ہوئے اور اشعار رجز کے پڑھے، آزاد فرزند ہوں اور شجاعت و مردانگی میں شیر نر سے زیادہ ہوں، اور لڑائی کے وقت ہرگز بزدل اور نامرد نہیں ہوں، بلکہ مارکہ جہاد میں ثابت قدم ہوں۔ بس جناب حر پہم کارزار میں مصروف رہے تاکہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اصحاب حضرت امام حسین ان کی لاش میدان سے اٹھا لائے۔ اس وقت ایک رمق حیات باقی تھی۔ حضرت نے دست مبارک چہرہ حر پر پھیرا، گرد و غبار ان کے چہرے سے پاک کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، ویسے ہی دنیا و عقبہ میں تو آزاد ہے۔ بعض اصحاب نے مرثیہ حر میں چند اشعار پڑھے، بعض روایت میں وارد ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ اشعار پڑھے۔ حر اور بہت صابر و شاکر گزرے ہیں وقت نیزہ بازی، جس وقت کے پکارا امام حسین علیہ السلام کو اور اپنی جان حضرت امام حسین پر فدا کی، بس اے پروردگار حر کو جنت میں مہمان کر اور حوران خوشرو سے ان کی ترویج کر۔ منقول ہے کہ حر یہ اشعار پڑھتے تھے، اے قوم جفاکار، اے گروہ اشرار، میں نے قسم کھائی ہے جب تک تم کو قتل نہ کروں گا قتل نہ ہوں گا، اور اپنی شمشیر آبدار کے ساتھ تم پر شدید وار کروں گا اور ہرگز عاجز اور تبدیل کرنے والا نہ ہوں گا۔ میں حمایت کرتا ہوں اپنے سردار و آقا کی جو جائے امید ہر مومن ہے۔ باروایت شیخ مفید علیہ رحمہ، ایوب بن مصرا اور ایک ملعون نے سواران اہل کوفہ سے حر کو شہید کیا، اور باروایت ابن شہر عاشق
40 بے دینوں سے زیادہ حور نے واصل جہنم کیے۔ اس کے بعد اصحاب حضرت ایک کے بعد ایک رخصت جہاد طلب کر کے حضرت کو ودا کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ حضرت فرماتے تھے وعلیکم السلام، جاؤ، ہم بھی عنقریب تمہارے پاس آنے والے ہیں، اور اس آیت کو تلاوت فرماتے تھے بعض چل بسے اور بعض منتظر ہیں، اور تبدیل نہیں کیا انہوں نے امر الہی کو۔ بعد شہادت حر ابن یزید ریاحی، بریر ابن خزیر ہمدانی جو عباد و زہاد سے تھے باقصد جہاد نکلے اور یہ رٹس پڑھنے لگے، یعنی میں بریر اور باپ میرا خزیر ہے، اور میں وہ شیر بے شر شجاعت ہوں کہ شیران نر میری آواز سے لرزتے ہیں، میری شرافت حزب و نصب مردم نیکوکار جانتے ہیں، اپنی سیف سے بے خوف تمہیں قتل کروں گا، اور ایسے ہی امور خیر بریر سے واقع ہوتے ہیں۔ یہ کہتے جاتے تھے اور فوج مخالف پر حملہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے قریب آؤ اے قاتلان مومنین، وائے قاتلان اولاد اصحاب بدر، اے قاتلان اصحاب رسول، قریب آؤ، اور اے کشندگان اہل بیت رسول۔ بریر قرات قرآن میں ممتاز زمانہ تھے۔ بریر نے 30 شقی واصل جہنم کیے۔ اس وقت یزید ابن معقل ملعون بریر کے سامنے آیا، کہنے لگا اے بریر، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہ کندہ ہو۔ بریر نے کہا ہم تم مباہلہ کر لیں، جو ہم میں سے کاذب ہو دوسرے کی تلوار سے مارا جائے۔ بس باہم حملہ کیا۔ یزید ابن معقل نے ایک وار بریر پر کیا جس نے اصلاً تاثیر نہ کی، پھر بریر نے ایک تلوار ایسی ان کے سر پر لگائی کہ خوں کو کاٹ کر اس کے مغز سر میں در آئی اور شقی واصل جہنم ہوا۔ اس وقت بحیر ابن اوزبئی اصحاب ابن زیاد سے برآمد ہوا، بریر پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا۔ وہ اپنے گھوڑے کو میدان قتال میں دوڑاتا تھا اور فخریہ اشعار پڑھتا تھا۔ ایک شخص نے اس ملعون سے کہا کہ بریر اللہ کے صالح بندوں میں سے تھے، اور اس کے چچا زاد بھائی نے کہا اے بحیر، وائے تجھ پر کہ تو نے بریر کو قتل کیا، بروز قیامت خدا کو کیا منہ دکھائے گا۔ اس وقت وہ لعین پشیمان ہوا۔ بعد شہادت بریر ابن خزیر ہمدانی، وہب بن عبداللہ ابن خباب قلبی نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے رخصت جہاد طلب کیا۔ مادر وہب ہمراہ تھی۔ اس وقت مادر وہب نے کہا اے فرزند اٹھ اور ابن رسول خدا کی نصرت و یاری کر۔ وہب نے کہا میں ہرگز نصرت امام حسین میں کوتاہی نہ کروں گا، اور بدل و جان جو تم نے ارشاد کیا اس پر عمل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میدان کارزان میں آئے اور یہ اشعار رٹس میں پڑھے۔ اے اشقیا کوفہ و شام، اگر تم نہیں جانتے میری شرافت حسب اور بزرگی نسب کو، پس جانو کہ میں وہب ابن خباب قلبی ہوں۔ ان قریب دیکھو گے میرے ضرب شمشیر کو، اور دیکھو گے میری صورت دلاوری کو میدان جنگ میں کہ میں کیسا قصاص لیتا ہوں۔ میں اپنے اور اپنے اصحاب کے خون کا جو تمہارے دستے ظلم سے درجہ شہادت کو پہنچے ہیں میں دفع کرتا ہوں، بلا کو قبل بلا کے، اور میرے جہاد کو کھیل نہ سمجھو۔ یہ کہہ کر حملہ کیا اور ایک گروہ کو تمامہ تیغ آبدار کیا، پھر اپنی زوجہ اور مادر گرامی کے پاس آئے اور کہا اے مادر مہربان، آپ مجھ سے راضی ہوئیں؟ اس زن خوش اعتقاد نے کہا اے فرزند ارجمند، میں اس وقت تجھ سے راضی ہوں گی جب تو نصرت امام حسین میں مارا جائے گا۔ زوجہ وہب نے کہا وہب مجھ کو اپنا داغ نہ دکھا۔ ماں نے کہا اے پسر، ہرگز اس کی بات میں نہ آنا، بلکہ جا اور اپنی جان امام حسین پر فدا کر تاکہ وہ بروز قیامت خدا عز و جل کے روبرو تیرے شفیع ہوں۔ بس وہ سعادت مند پھر میدان جنگ میں آیا اور رٹس پڑھ کے خوب تلوار کے جوہر دکھائے، یہاں تک کہ 19 سوار اور 12 پیادوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر میں ان روح سیاہوں نے اس شیر بے شر شجاعت کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے۔ مادر وہب نے جب اپنے فرزند کا یہ حال دیکھا تو بے ساختہ عمود خیمے کی بلی لے کر میدان جنگ کی طرف یہ پکارتی دوڑی اے وہب، تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ان اشقیا سے جنگ کر اور حمایت اہل بیت اطہار رسول میں آخری دم تک کوشش کر۔ وہب نے کہا اے مادر، تم خیمے کو پھر جاؤ۔ مادر وہب نے قبول نہ کیا اور اپنے فرزند کا دامن پکڑ لیا اور کہا میں خیمے میں نہ جاؤں گی اور تیرے ساتھ مروں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ حال دیکھا
فرمایا خدا تم دونوں کو جزائے خیر دے کہ تم نے نصرت اہل بیت رسالت میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں کیا۔ اے زن صالح، خدا تجھ پر رحمت نازل کرے۔ حکم امام سے مجبور ہو کر مادر وہب واپس آ گئی۔ اس کا بیٹا میدان کارزار میں سرگرم جہاد رہا۔ جب شربت شہادت نوش کیا تو زوجہ بے تابانہ دوڑی اور اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا، خاک و خون پیشانی وہب سے پاک کرنے لگی۔ جب زن وہب پر شمر کی نظر پڑی، اس نے اپنے غلام کو حکم کیا، اس شقی نے ایک عمود آہنی سے اس مومنہ کے سر پر ایسا مارا کہ اپنے شوہر سے ملحق ہو گئی۔ زوجہ وہب وہ پہلی عورت ہے جو لشکر امام حسین میں قتل کی گئی۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث میں دیکھا ہے، وہب پہلے نصرانی تھا، اپنی ماں کے ہمراہ امام حسین کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ جب میدان جہاد میں گیا تو 24 پیادے اور 12 سوار تمام تیغ آبدار ہو گئے۔ جب شدت زخمائے کالائی سے لڑنے کی طاقت نہ رہی تو اسے دستگیر کر کے عمر سعد کے پاس لے گئے۔ عمر سعد نے کہا تیرا حملہ کس قدر شدید ہے، پھر حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر لشکر حسین کی طرف پھینک۔ چنانچہ ان ظالموں نے وہب کا سر کاٹ کر امام حسین کے لشکر کی طرف پھینک دیا۔ مادر وہب نے سر فرزند کو اٹھا کر گود میں لے لیا، بوسے دیے اور لشکر مخالف کے سمت دوبارہ پھینک دیا اور ایک شکی کو اپنے فرزند کے سر کی ضرب سے ہلاک کیا، اور پھر عمود خیمہ لے کر خود بھی حملہ کیا اور 2 کافروں کو قتل کیا۔ امام حسین نے فرمایا اے مادر وہب، واپس خیمے میں آ جا، کیونکہ جہاد عورتوں پر ساقط ہے اور تو ماں فرزند جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوگی۔ وہ زن صالح پھر آئی اور کہا کہ خداوندہ میری امید کو قطع نہ کر۔ حضرت نے فرمایا اے مادر وہب، خدا تجھے نا امید نہ کرے گا۔ بعد شہادت وہب ابن عبداللہ، عمر ابن خالد ازدی میدان کارزار کو روانہ ہوئے اور خود کو مخاطب کر کے یہ رٹس پڑھتے تھے، اے نفس خدائے رحمان کی طرف چل اور بشارت ہو تجھے ابدی راحت و آرام کی۔ آج کا دن وہ ہے جس روز تو نیکی پر چل رہا ہے۔ زمانہ گزشتہ میں جو کچھ تیری تقدیر میں خدائے عز و جل کے پاس مرقوم تھا، آج وہی ظاہر ہو رہا ہے، اور اے دل کی بے قراری اور بے صبری نہ کر، اس لیے کہ ہر ذی حیات کو یہی راہ درپیش ہے۔ آگاہ ہو اے بنی آرزو، اور قحطان میں اپنے لیے امان پر مرگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرگرم جہاد ہوئے، یہاں تک کہ گلوئے خشک اپنا شربت شہادت سے شیری کیا۔ ابن شہر آشوب نے کتاب مناقب میں لکھا ہے کہ عمر ابن خالد کے بعد ان کے فرزند خالد ابن عمر بقصد جہاد میدان کارزار میں گئے اور یہ رٹس پڑھا، صبر کرو اے بنی قحطان موت پر، تاکہ حاصل کرو رضائے خدا کو جو صاحب عزت و بزرگی ہے اور صاحب حجت اور علو و مرتبت اور صاحب فضل و احسان ہے۔ اے بابا، آپ جنت میں گئے اور اس کے کثرہائے بلند میں ساکن ہوئے۔ اس کے بعد سرگرم جہاد ہوئے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ محمد بن ابی طالب نے لکھا ہے کہ بعد شہادت خالد ابن عمرو سعد ابن حنظلہ تمیمی کافروں سے لڑنے کو نکلے اور اس مضمون کے اشعار پڑھے، یعنی میں نے زخم نیزہ و شمشیر پر صبر کیا تاکہ جنت کی نعمات ابدی و آہو چشم و خوش ادا حوروں سے ہمکنار ہوں۔ یہ جزا ہے اس کی جو یقین کے ساتھ فائز المرام ہونا چاہتا ہے۔ اے میرے نفس، ابدی راحت کے لیے پوری کوشش کر اور حقیقی خیر حاصل کرنے کے لیے خوب رغبت کر۔ یہ کہہ کر حملہ کیا اور بہت سے منافقوں کو جہنم وصل کیا، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد عمیر ابن عبداللہ مزہجی میدان کارزار میں آئے اور یہ شعر رجز پڑھے، یعنی قبیلہ سعد اور قبیلہ مزہج واقف ہیں کہ میں لڑائی کے وقت شیر غضبناک ہوں اور اس شخص کے سر پر اپنی تلوار بلند کرتا ہوں جو غرق صلاح اور شجاع ہو، اور اپنے مقابل کی لاش کو بجوؤں کا تامہ بنا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر مشغول جہاد ہوئے، یہاں تک کہ مسلم زابی اور عبداللہ بجلی نے ان کو شہید کیا۔ عمیر ابن عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلم ابن اوسجہ جو اکابر اصحاب جناب سید الشہداء سے تھے، میدان نبرد میں آئے اور یہ رٹس کے اشعار پڑھنے لگے، اے اشقیا کوفہ و شام، میری شرافت، حزب اور بزرگی نسب اگر دریافت کرو تو میں شیر بیشہ شجاعت اور فرزندان اکابر قبیلہ بنی اسد سے ہوں۔
گمراہ و کافر ہے وہ شخص جو ہمارے خلاف علم بغاوت بلند کرے۔ پس رجس پڑھ کر مصروف جہاد ہوئے اور ایک جماعت اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ شیخ مفید اور صاحب مناقب نے روایت کی ہے کہ ان کے بعد نافع بن حلال بجلی مارکہ جہاد میں گئے اور یہ رجس پڑھا: اے اہل کوفہ، میں ہوں نافع ابن حلال بجلی، اور دین میرا دین علی ہے اور دین علی دین رسول ہے۔ یہ رجس پڑھ کر خوب لڑے اور تھوڑی دیر میں بہت سے اشقیاء کو قتل کیا۔ اس وقت ایک ملعون قبیلہ بنی قطیع سے نکلا جس کا نام باروایت شیخ مفید علیہ الرحمہ مزاحم ابن حریث تھا۔ یہ نافع ابن حلال کے سامنے آیا اور کہا میں دین عثمان پر ہوں۔ نافع بن حلال نے کہا اے ملعون، بلکہ تو دین شیطان پر ہے۔ یہ کہہ کر اس شقی پر حملہ کیا اور اسے واصل جہنم کیا۔ چونکہ ہر حملے میں بہت سے اشقیاء فی النار ہوتے تھے، اس سبب سے عمر ابن حجاج نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ اے احمقو، پہچانتے ہو کن لوگوں سے مقابلہ ہے؟ آگاہ ہو کہ یہ شجاعان عرب اور صاحبان بصیرت ہیں اور قتل ہونے کی پرواہ نہیں رکھتے۔ بس اگر ایک ایک تم میں سے ان کو مقابلے کو جائے گا تو باوجود قلت کے تم سب کو قتل کر دیں گے۔ بس مصلحت یہ ہے کہ ایک دفعہ حملہ کر کے تیرے 12 کرو۔ تو اس شقی کی رائے عمر سعد نے پسند کی اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سب مل کر ایک بار حملہ کریں۔ اس وقت عمر بن حجاج لشکر امام حسین کے سامنے آیا اور کہا اے اہل کوفہ، اپنے خلیفہ کی اطاعت سے منہ نہ پھیرو اور اپنی جمعیت کو متفرق نہ کرو اور شک نہ کرو اس شخص کے قتل میں جو دین سے نکل گیا اور مخالفت امام کر رہے۔ حضرت نے فرمایا اے پسر حجاج، آیا تم میرے قتل پر لوگوں کو ابھارتا ہے؟ ہم دین خدا سے نکل گئے اور تم دین خدا پر ثابت قدم ہو۔ قسم بخدا تجھے معلوم ہو جائے گا کون دین سے نکل گیا اور لائق و مستحق آتش جہنم کون ہے۔ اس وقت عمر ابن حجاج نے اپنے لشکر کے ساتھ فرات کی جانب سے حضرت امام حسین کی میمنہ پر حملہ کیا۔ تھوڑی دیر تلوار چلتی رہی۔ اس وقت مسلم ابن اوسجہ کثرت زخمائے کاری سے زمین پر گرے اور عمر ابن حجاج مع لشکر پھر گیا۔ جب گرد و غبار میدان کارزار سے صاف ہوا تو اصحاب نے مسلم ابن اوسجہ کو خاک و خون میں پڑا دیکھا۔ باروایت محمد ابن ابی طالب موسوی جب مسلم ابن اوسجہ زمین پر گرے، اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام حبیب ابن مظاہر کو ہمراہ لے کر ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ہنوز رمق جان باقی تھی۔ امام حسین نے فرمایا اے مسلم ابن اوسجہ، خدا تم پر رحمت کرے، تم شہادت پر فائز ہوئے اور جو کچھ تم پر واجب تھا بجا لائے۔ اب ہم بھی تمہارے بعد آتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا اے مسلم ابن اوسجہ، تم اس حال میں دیکھنا مجھے پر دشوار ہو رہا ہے، بشارت ہے تم کو بہشت کی۔ مسلم نے بصدائے ضعیف کہا خدا تمہیں بخیر و خوبی بشارت دے۔ حبیب نے کہا اگر میں بھی عنقریب تم سے ملنے والا نہ ہوتا تو میں کہتا کہ جو چاہو مجھ سے وصیت کرو۔ مسلم ابن اوسجہ نے کہا میری وصیت یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی نصرت و یاری سے آخری وقت تک دستبردار نہ ہونا اور اپنی جان فدا کرنا۔ یہ کہہ کر طائر روح نے آشیانہ قدس کو پرواز کیا۔ اس وقت مسلم ابن اوسجہ کی کنیز چلائی یا سیدہ یا ابن اوسجہ۔ جب اس کے رونے کی آواز لشکر عمر سعد میں پہنچی، اشقیاء خوش ہو کر چلائے کہ ہم نے مسلم ابن اوسجہ کو مار ڈالا۔ شیس ابن ربیع نے کہا تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں بیٹھیں، تم لوگ اپنے بزرگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنی عزت کو ذلت سے بدلتے ہو۔ یہ بزرگوار جس کے قتل پر خوش ہو رہے ہو، ان کا اسلام و اہل اسلام پر بڑا حق ہے اور انہوں نے گزشتہ جنگوں میں بڑی پامردی سے جہاد کیا ہے۔ میں نے ان کی جنگ کو آذربائیجان میں دیکھا ہے کہ قبل اس کے کہ لشکر اسلام حملہ کرے انہوں نے 6 نامردوں کو مشرکین سے قتل کیا۔ اس کے بعد شمر نے میسرہ لشکر حضرت امام حسین پر حملہ کیا۔ اس وقت اصحاب امام حسین سے صرف 32 اشخاص باقی رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے ثابت قدمی سے لشکر مخالف پر حملہ کیا جس سے وہ نامرد بھاگ گئے۔ پھر اس وقت عمر سعد نے حسین بن نمیر کو 500 تیر اندازوں کے ہمراہ شمر کی کمک کو بھیجا اور آتش حرب شعلہ ور ہوئی، یہاں تک کہ وہ اشقیاء قریب امام حسین و اصحاب پہنچ گئے اور تیروں کا مے برسنے لگا۔ اصحاب امام حسین نے بسرعت تمام ان کے گھوڑوں کو طے کرنا شروع کیا۔ اسی طرح ظہر تک لڑتے رہے۔ چونکہ خیمہ ہائے اہل حرم
قریب قریب تھے، دشمن دوسری طرف سے حملہ نہ کر سکتے تھے، اس لیے عمر سعد نے حکم دیا کہ سرادقِ عصمت و طہارت کو گرا دو تاکہ انہیں ہم گھیر لیں۔ جب اشقیاء اس جرت پر آمادہ ہوئے، اس وقت اصحاب 3-3 4-4 کی ٹولیاں بنا کر خیموں کے سامنے ڈٹ گئے اور جو خیمہ گرانے کا قصد کرتا تھا اس پر حملہ کرتے تھے اور نزدیک سے تیرے بارا کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت سے اشقیاء کو جہنم واصل کیا۔ عمر صاحب نے جب یہ حال دیکھا تو حکم دیا کہ خیموں میں آگ لگا دو۔ امام حسین نے اصحاب سے فرمایا، انہیں آگ لگانے دو، جب یہ آگ لگائیں گے تو ان کی راہ اس جانب سے بند ہو جائے گی۔ بس جیسا حضرت نے فرمایا تھا وہی ہوا۔ بعض روایت میں وارد ہے کہ شیز ابن رابعی نے عمر صاحب سے کہا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، آیا تو حکم دیتا ہے کہ ہم زنانے اہل بیت کے لوٹنے کا قصد کریں۔ وہ ملعون شرمندہ ہوا اور ایک ہی جانب سے جنگ جاری رہی۔ اسی اثنا میں اصحاب زہیر ابن قین نے اشقیاء پہ حملہ کیا اور ابو عزرا زبابی کو جو اصحاب شمر سے تھا قتل کیا۔ اسی طرح پہ ہم اصحاب امام حسین جہاد کرتے رہے اور قتل ہوتے رہے۔ اگر ایک شخص بھی لشکر امام سے شہید ہوتا تھا، بسبب قلت لشکر معلوم ہو جاتا تھا، اور اگر لشکر ابن سعد سے 10 اشقیاء بھی جہنم واصل ہوتے تھے، بسبب ان کی کثرت سے کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ جب ابو تمامہ سداوی نے دیکھا اکثر اصحاب شہید ہو گئے اور طغیانی لشکر مخالف کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، امام حسین کی خدمت میں آ کے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر فدا ہوں، لشکر مخالف قریب آ گیا ہے، باخدا آرزو ہے کہ جان اپنی آپ پر نثار کروں، لیکن چاہتا ہوں کہ لقائے پروردگار سے مشرف ہوں، در حالانکہ نماز ظہر آپ کے ہمراہ ادا کی ہو۔ یہ آخری نماز ہے۔ جب حضرت نے نماز کا نام سنا تو ایک آہ سرد دل پردرد سے کھینچی اور سر مبارک جانب آسمان کر کے بلند فرمایا، اے ابو سمامہ، تم نے نماز کو یاد کیا، خدا تجھے نماز گزاروں میں محبوب کرے۔ یہ اول وقت نماز ظہر ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ان کافروں سے مہلت طلب کرو کہ ہم نماز ظہر بجا لائیں۔ جب مہلت مانگی، حسین ابن نمیر نے کہا، تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، اے غدار، تو گمان کرتا ہے کہ نماز فرزند رسول کی قبول نہیں اور تجھ ناپکار کی قبول ہے۔ حسین نے غصہ ہو کر حبیب ابن مظاہر پر حملہ کر دیا۔ حبیب نے ایک تلوار اس کے گھوڑے کے منہ پر ماری اور وہ ملعون گھوڑے سے گر پڑا۔ حبیب نے چاہا قتل کر دے، لیکن اس کے اصحاب نے اس کے گرد ہجوم کر کے اسے چھڑا لیا۔ اس وقت حضرت نے زہیر ابن قین اور سعید بن عبداللہ سے فرمایا کہ تم دونوں آگے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں ظہر ادا کر لوں۔ بس وہ دونوں بہادر حضرت کے سامنے ہو کر آگے کھڑے ہو گئے تاکہ امام حسین نے ماں اصحاب نماز کو بجماعت ادا کیا۔ قریب آدھے اصحاب کے اس وقت موجود تھے، اور ایک روایت میں وارد ہے کہ سعید ابن عبداللہ حنفی امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، جو نیزہ و تیر لشکر مخالف سے امام حسین کی جانب آتا تھا اپنے بدن پر روک لیتے تھے اور حضرت تک جانے نہ دیتے تھے، یہاں تک کہ کثرت جراحت تیر و نیزہ سے زمین پر گر پڑے اور کہتے تھے، خداوندہ لعنت کر ان ظالموں پر مثل لعنت عاد و سمود کے۔ خداوندہ سلام میرا اپنے پیغمبر کو پہنچا اور اس جناب کو آگاہ کر کے میں نے کیا کیا رنج ان کے فرزند کی نصرت میں پائے۔ خداوندہ، میں نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی نصرت کی، تو مجھے اپنی رحمت کا امیدوار کر۔ جب وہ سعادت مند درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اس وقت علاوہ زخمائے نیزہ و شمشیر کے ان کے بدن سے 13 تیر نکالے۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عبداللہ یزنی میدان کارزان میں آئے اور یہ اشعار رجزیہ پڑھے، اے قوم اشقیاء، میں عبد الرحمن ہوں، باپ میرا عبداللہ اولاد بنی یزن سے ہے، اور دین میرا دین حسن و حسین ہے۔ قتل کروں گا میں تم کو، اور وار میرا مانند جوانان اہل یمن کے ہیں، اور بسبب تمہارے قتال کے خداوند کریم سے نصرت فرزند رسول خدا میں امید نجات رکھتا ہوں۔ اس کے بعد حملہ کیا اور بہت سے اشقیاء کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ان کے بعد عمرو بن قرطہ نے رخصت جہاد طلب کیا۔ جب اجازت پائی میدان میں نکل کر آئے اور سرگرم جہاد ہوئے، یہاں تک کہ بہت سے نامردوں کو اپنے شمشیر آتش باز کا طمع کیا، اور جو تلوار و نیزہ و تیر امام حسین کی طرف آتا تھا اپنے بدن پر روکتے تھے
تاکہ حضرت محفوظ رہیں، یہاں تک کہ کثرت زخمائے کاری سے چور ہو گئے۔ امام حسین کی خدمت میں آ کر عرض کی، یا ابن رسول اللہ، میں نے اپنے عہد پر وفا کی۔ فرمایا تم مجھ سے پہلے بہشت میں داخل ہوگا۔ پس رسول خدا کو میرا سلام پہنچا، میں بھی عنقریب تیرے بعد آتا ہوں۔ بس وہ بزرگوار پھر سرگرم قتال ہوئے، یہاں تک کہ جان اپنی حضرت امام حسین پر نثار کی۔ کتاب مناقب میں منقول ہے کہ عمر بن قرطہ انصاری نے یہ اشعار رٹس میں پڑھے، یعنی گروہ نصارہ جانتا ہے کہ میں حمایت کروں گا ان لوگوں کی جن کی حمایت مجھ پر واجب ہے، اور وار میرا خالی نہیں جاتا، اور میں اپنی جان اپنے گھر بار کو حسین پر فدا کرتا ہوں۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔